پی ٹی آئی کے جو رہنما اور کارکن اس وقت جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی قیادت کی جانب سے بڑے سخت الزامات سامنے آئے، جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی کا الزام بھی شامل تھا اور ان کے کارکنوں کے اوپر تشدد کا بھی الزام ثابت تھا، اور بلکہ ایک ویڈیو تو بہت ہی وائرل ہے جس میں کچھ نوجوانوں کو برہنہ لٹا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تمام واقعات کے حوالے سے اور الزامات کے حوالے سے صرف ایک ہی پنجاب میں شخصیت جو ہے وہ سرکاری یا حکومتی موقف دے سکتی ہے، جو کہ پنجاب کی تمام 42-43 جیلوں کی کسٹوڈین ہے، اور وہ ہے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب، سب سے پہلے جب پی ٹی آئی کی جو قائدین گرفتار ہوئے، خصوصاً خواتین کے حوالے سے الزام لگایا گیا کہ ان کے ساتھ جیلوں میں زیادتی کی گئی ہے، اور یہ ان کی قیادت کی طرف سے الزام بھی لگایا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بعض گشت ہم نے سنی۔ سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بعض گشت سنائی دی۔ تو اس الزام میں کتنی صداقت ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی خواتین کو واقعی جیلوں میں کسی اس طرح کے تشدد کا یا ان کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا؟ جی، میں جیسا کہ پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں تھیں، اور ایسے افواہ سازی ایک پروپیگنڈا مہم تھی، اور جس کے ہو سکتا ہے کوئی الٹیریئر اور موٹیوز ہوں، اور اس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا پریزن ڈپارٹمنٹ کو یا پریزن میں بند جو معصوم اور نیک عزت دار گھروں کی خواتین ہیں، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات تھی، اور میں پہلے دن سے، اور پورا میڈیا بھی اس میں ہمارے ساتھ تھا، اور باقی جیل کے اندر کے لوگ، باہر ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی، اور یہ کوئی ایسی بالکل سرے سے ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کو ایک اتنا بڑا ایک انٹرنیشنلی ایک بنا کے ہوا پیش کیا گیا اور پاکستان کو بدنام کیا گیا۔ آج اب وہ ساری خواتین عدالت میں پیش ہوئی ہیں، اور انہوں نے یکسر اس چیز کو جو ہے وہ مسترد کر دیا کہ ایسی کوئی بات ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کسی نے الزام نہیں لگایا کہ جیل میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ویسے ہی کوئی سختی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں، ہماری لک آفٹر ہو رہی ہے، ہمیں باقاعدہ کوئی ہمیں شکایت نہیں اس طرح کی۔ ہمیں یہ ضرور شکایت ہے کہ ہم جیل میں بند ہیں، ہمیں باہر نکالنا چاہیے، لیکن صاف ظاہر ہے یہ جیل والوں کے اختیار میں نہیں، عدالت کے معاملات ہیں۔ باقی جیل کی سہولیات سے، جیل میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے سیٹسفیکشن شو کی ہے، اور عدالت کے سامنے کی ہے، اور بالکل ہر قسم کے الزام کو یکسر رد کیا ہے۔ میاں صاحب، تشدد کا بھی الزام عائد کیا گیا، اور اس کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ اب تو یہ ایک مذاق میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا رہنما جیل کی یاترا کر کے آتا ہے، وہ آتے ساتھ ہی، بلکہ کل تو ایک دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ باہر ایک گاڑی یا رکشہ تیار کھڑا ہوتا ہے جو سیدھا اس کو پریس کلب تک اس شہر کے لے کے جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے، سیاست سے لا تعلقی کا یا اپنی سیاسی جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو یا وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں، یا پھر وہ اس جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے تو کچھ ایسی معاملات سے تو میرا صاف ظاہر تعلق نہیں، لیکن جیل کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، محکمے کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو جیل مینول ہے 1250 رولز ہیں ہمارے پاس، جو کہ جن کے تھرو ہم پریزن کو مینیج کرتے ہیں۔ تو اس میں تمام جو رولز ہیں، اس میں پریزنرز کی ویلفیئر کا، ان کی میڈیکل کیئر کا، ان کی لیونگ کنڈیشنز کو بہتر کرنے کا، ان کی ملاقاتوں کا، ان کے اچھے کھانے پینے کا، یہ ساری چیزیں اس میں پرووائڈڈ ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی نقصان ان کو پہنچانے کا یا سختی کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں آئیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پورے پنجاب میں، نہ ہی ہمیں کسی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں، بلکہ ہمیشہ ہائی لیول پہ جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو میٹنگز ہوئی ہیں، تو ہر طرف سے ہمیں یہ باقاعدہ پابند کیا گیا کہ کسی قسم کی میڈیکل کیئر پہ، ان کے کھانے پینے پہ، ان کی سہولیات پہ جو لوگ آئے ہیں ان کی آپ نے جیل مینول کے مطابق ان کو جو ہے بائی دی بک آپ نے فیسلٹیز دینی ہے، اور اسی طرح ہی ہم دے رہے ہیں۔ جن کی شناخت پریڈ تھی ان کی ملاقات ہم نہیں کروا رہے تھے، اب وہ شناخت پریڈ ہوگی، اب ان کی ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی اپنے خواہش کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوتے آئے ہیں واقعات، تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے طور پہ کوئی جیل کے اندر بیٹھ کے جس طرح بندے کو موقع مل جاتا ہے روزمرہ کی زندگی سے، ایک مصروفیت سے ٹائم مل جاتا ہے سوچنے کا، کرنے کا، میں بھی یہ کوئی وجہ ہو، لیکن ایسا جیل میں کوئی ہمارا اس طرح کے معاملات میں کسی قسم کا
کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ بھئی ان کے ذاتی معاملات کیا ہیں یا کیا نہیں۔ میاں صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ان کی خوراک کے حوالے سے ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما ہیں، آپ تو عدالت میں جا رہے ہیں کہ جو ان کو گھر سے کھانا پہنچانے کی اجازت دی جا رہی ہے عدالتوں کی جانب سے کہ یہ اس کو کینسل کیا جائے، تو یہ پچھلے تو ہم نے کسی دور میں نہیں دیکھا کہ جو سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں، مسلم لیگ نون سے ہوں، کہ ان کے گھر سے کھانے کو چیلنج کیا جائے عدالت میں اگر عدالت اس کا حکم جاری کرتے۔ جی اس میں دو چیزیں، ایک تو ان کے اوپر دہشت گردی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیسز درج ہیں، جو کہ ایک ہینیس کرائم کے زمرے میں آتا ہے، تو جیل کی جو پریویلیجز ہیں یا جو کوئی سہولیات ہیں وہ اس چیز سے لنکڈ ہیں کہ بندہ ہینیس کرائم میں نہیں ہونا چاہیے، ہیبیچول نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب باہر سے کھانا آتا ہے تو اس کی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، ایک تلاشی کا نظام ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری بہت بڑی لینی پڑتی ہے۔ باہر سے کھانا کہاں تیار ہوا، کہاں سے آیا، کس نے تیار کیا، کون لے کے آیا، کس طرح اندر گیا، کیا ہوا، خدا نخواستہ یہ جو لوگ ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کی ایک نیشنل سوشل فیم ہے، تو کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے، ایون کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے، تو جس طرح ابھی یہ ڈس انفارمیشن کمپین کے تحت ہمارے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ جی اس طرح ہوا ہے، جیلوں میں یہ ہوا ہے، تو کل کو کوئی کہہ دے گا جی ان کو جان بوجھ کر جیل والوں نے کوئی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز ہے، سیکیورٹی رسک بن گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس لیے ہم معزز عدالت سے بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی جو بھی ان کو پرہیزی کھانا چاہیے، کوئی میڈیسن چاہیے، کوئی اسپیشل ڈائٹ چاہیے، تو ہم ان کو دیں گے، اپنی گورنمنٹ اپنے خرچے پہ دے گی، جتنا بھی خرچہ آ جائے۔ دیکھیں ہم 4-5 ارب روپیہ سالانہ پریزنرز کی جو ہے وہ ڈائٹ پہ خرچ کر رہے ہیں، تو 2-4-10 لوگوں کے کھانے کے لیے اگر کوئی اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی آپ نے عدالتوں میں اس سلسلے میں درخواست کر دی ہے یا کرنے جا رہے ہیں اب آپ؟ جی ہم ہمبلی ہم جو ہے وہ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ معزز عدالت سے کیس کو ریویو کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ایک مشکل کام ہوگا۔ کافی سارے لوگ ہیں، اگر اس طرح باہر سے کھانے آنے شروع ہو گئے تو ان کو چیک کرنا، اب ایک پکا ہوا کھانا ہے اس کو کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیکیورٹی وائز ٹھیک ہے یا کیا نہیں ہے، اور کیا چیزیں آتی ہیں کیا نہیں آتی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ میں دوبارہ آپ سے ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی مطلب کہ ان کو اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہوگی، جیل میں 24 گھنٹے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، جو کھانا یہ گھر میں کھاتے ہیں پرہیزی، اسی طرح اس سے اچھا کھانا ہم جو ہے ان کو خود پرووائڈ کر کے۔ یہ سب آپ نے آج جو پی ٹی آئی کی خواتین عدالتوں میں پیش ہوئیں، صنم جاوید وغیرہ، عالیہ حمزہ وغیرہ، ان کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا، زیادتی کی انہوں نے تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن ان کا یہ بھی الزام تھا کہ ہمیں جیل میں رکھنا زیادتی ہے اور جس طرح کے ماحول میں ہمیں رکھا گیا ہے، یعنی وہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو جو مرد قیدی ہیں اور جو خواتین قیدی ہیں ان کو بھی عام قیدیوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب 2018 یا 17 میں جو مقدمات کے ذریعے سیاسی قیادت اس وقت کی مسلم لیگ نون کی گرفتار ہوئی، ان کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بالکل علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو عام قیدیوں کے بیچ میں رکھنا ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور ان کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو فیمیل وارڈ ہے وہاں کی اگر آپ کیپیسٹی کی بات کریں تو ہمارے پاس تقریباً 60 کے قریب خواتین کی کیپیسٹی ہے، اور یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور کی بات کر رہا ہوں، اور 8 کے قریب جو ہمارے پاس سیلز ہیں جو کہ سزائے موت اور اس طرح کے جو کیسز ہیں یا توہین رسالت کے کیسز میں کچھ خواتین آ جاتی ہیں، یا ذہنی طور پر جو مریض خواتین ہوتی ہیں، سائیکوٹک جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو ہمارے پاس اس وقت 150 کی پاپولیشن ہے، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ بھی 16, 17, 15 خواتین کو علیحدہ علیحدہ رکھنا، تو پھر ہم نے جو بیرکس ہیں وہاں پہ بھی 4 پائی اویلیبل ہے، عام مرد قیدی کو 4 پائی اویلیبل نہیں ہے، صرف بچوں کو اور خواتین کو 4 پائیاں اویلیبل ہیں سونے کے لیے، اور بیڈنگ اویلیبل ہے۔ ٹی وی ہر وارڈ میں بڑے سائز کا 55 انچ کا جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہوا، اور کیبل کے چینل وہاں پہ آتے ہیں، اور ہر پاسیبل سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں ان کو۔ وہاں پہ بیوٹیشین کی کلاسز ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو۔ یہ پی ٹی آئی کی خواتین کو بیوٹیشن کی کلاسز؟ ہر نہیں، ان کو نہیں، سب کو، وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ جو بھی سیکھنا چاہے ہنر
टेलरिंग की वहाँ पे क्लासेस मौजूद हैं, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस मौजूद हैं और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। लेडी डॉक्टर 24 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट पे मौजूद हैं। 6 बेड का हॉस्पिटल हमने ख़वातीन वार्ड के अंदर बनाया हुआ है, हर किस्म की मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक रेगुलर वो मौजूद हैं, उनकी जो मतलब साइकोथेरेपी के लिए, उनको मतलब असेसमेंट के लिए। परेशानी आपको पता है, जेल में जब बंदा जाता है ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का शिकार होता है, तो ये पूरी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और सिक्योरिटी को हमने इतना टाइट रखा हुआ है कि इसमें कोई पॉसिबल ही नहीं कि मर्द बंदा जो है वो अंदर चला जाए। सुपरडेंट जो है वो लेडी है, डिप्टी सुपरडेंट लेडी है, असिस्टेंट सुपरडेंट लेडी है, वार्डर स्टाफ सारा जो है वो लेडीज़ का साथी कैदी मुश्तमिल की है। तरफ से, वो चाहे मर्द हो या खातून हो, उसकी तरफ से भी तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे पीछे एक वाक़या हुआ था वो तेल नहीं, वो फेंकने तो का। चले, वो तो घर में भी लड़ाई हो जाती है। वो जिस तरह आपको पता ही है कि मतलब कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जहाँ इतने लोग रह रहे हों, 150 बंदा हो, तो छोटा मोटा हो जाता है इस तरह का वाक़या, लेकिन उसमें स्टाफ मौजूद होता है, कोई ऐसी बात नहीं है।